بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہائی فلائر پیجن یونین آفیشیل یوٹیوب چینل. سب بھائیوں کو، سب اساتذہ کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کبوتر پروری میں ایک بہت اچھا مقام اور نام رکھنے والے، کراچی سے تعلق رکھنے والے استاد عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. بہت ہی میں شکر گزار ہوں شیخ حمزہ صاحب کا، استاد عبدالباسط صاحب کا. میرے ساتھ اویس بھائی بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم جیسے ناچیز لوگوں کے لیے یہ ٹائم نکالا، اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا کہ ہم بھی جو ہے وہ ان جیسے استادوں سے کچھ نہ کچھ ایکسٹریکٹ کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں. تو میں اپنا جو یہ وقت ہے وہ ضائع نہیں کروں گا. تو سب سے پہلے تو استاد جی سے سلام دعا لیتے ہیں. استاد جی بہت مہربانی سر، شکریہ. شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور مجھ ناچیز کو یہ اہمیت دی اس شوق کی خاطر. اور سب سے اہم بات، میں ایسے تمام دوستوں ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اس شوق کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آج سے کوئی 8-10 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں، جب یہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ عام نہیں تھا، تو اس وقت ہمارا یہ شوق بھی اتنا زیادہ عام نہیں تھا. آج ماشاءاللہ آپ جیسے مخلص دوستوں بھائیوں کی بدولت ہمارا پاکستان کا شوق پوری دنیا میں اور پوری دنیا کا شوق پاکستان میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے شوق پروموٹ ہو رہا ہے اور بہتری کی جانب جا رہا ہے. تو آپ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ اس شوق کی خاطر آپ لوگ اپنا وقت، اپنا ٹائم اور جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں اور یہ خراج تحسین ہے یہ بات. بہت مہربانی استاد جی، بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں سراہا. حمزہ بھائی کی طرف میں جاؤں گا اور پھر ڈیٹیل سے استاد جی کے ساتھ انٹرویو کریں گے کہ اگر آج ہم یہاں موجود ہیں تو بیک اینڈ پہ ہمارے شیخ حمزہ صاحب کو جو کریڈٹ جاتا ہے، جو کہ اسلام آباد سے جن کا تعلق ہے. اور میں بالکل بھی یہاں پہ جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا. حمزہ بھائی تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی، آج آپ نے جو ہے وہ ہمیں استاد جی کے ساتھ میٹنگ میں جو ہے وہ ہمیں یہ شرف بخشا. تو میں آپ سے بھی کوئی 2-4 سوال کر لیتا ہوں، پھر پراپر میں جو ہے وہ استاد جی سے سوالات کی طرف آؤں گا. حمزہ بھائی، اس شوق سے منسلک ہوئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ مجھے تقریباً میں نے 1998 میں نے گھر کبوتر رکھ لیے تھے. چھوٹا سا تھا اور تقریباً سن 2003-04 میں نے فرسٹ ٹورنامنٹ اڑایا تھا اکتوبر کا. تو اس ٹائم میں کافی چھوٹا تھا، اس ٹائم میری 12 سال میری ایج تھی. تو میں نے فرسٹ اکتوبر کا 1 ڈے ٹورنامنٹ اڑایا تھا. تو اس کے بعد بس آہستہ آہستہ شوق میں چلتے رہے اور اس پرندے سے اور محبت بڑھتی رہی. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا شوق کرتے ہیں اور پنڈی اسلام آباد کا بھی شوق جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. ہم گرمی کا شوق زیادہ پریفر کرتے ہیں، گرمیوں میں ٹورنامنٹس وغیرہ اڑانے کا شوق کرتے ہیں. تو الحمدللہ بہت سال گزر گیا مجھے اس شوق میں. تو اور استاد جی کے ساتھ تقریباً مجھے بہت عرصہ، تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گیا. تو استاد کے ساتھ میں ٹچ ہوں. تو اللہ ان کو زندگی صحت دے. بہت کچھ سیکھا، یہ علم کا سمندر ہے. تو ماشاءاللہ ان کی جتنی تعریف کی جائے، ہر غریب پرور انسان، ہر امیر غریب کو برابر رکھتے ہیں، ایک لائن پہ لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کی یہ ادا ہے، ان سے محبت ہے. تو انشاءاللہ جب تک اس شوق کے اندر ہیں وہ استاد جی کے ساتھ ہی ہیں. تو بس یہی کہنا چاہوں گا. دیکھیں جی ویورز، حمزہ بھائی نے بہت ہی پیاری بات بتائی. جو سارا انہوں نے اپنے شوق کے بارے میں کہاں سے سٹارٹ ہوا، اور 10 سال سے ماشاءاللہ استاد جی کے ساتھ ہیں. اور میں بالکل ایگری کروں گا حمزہ بھائی کی بات سے کہ استاد جی سے پہلی میٹنگ تھی آج ہماری، اور ہمیں ایسا لگا کہ ہم برسوں اور صدیوں سے جو ہے وہ استاد جی کے ساتھ ہیں. تو یہ استاد جی کا اخلاق ہے، یہ پیار ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہم جیسے ابھرتے ہوں کو جو ہے وہ جو ابھی جو آگے آنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو جو ہے سپورٹ کیا. تو پراپر جو ہے وہ میں سوالات کا استاد جی سے آغاز کرتا ہوں. استاد جی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. اچھا استاد جی، کبوتر پروری کا جو ہے، جیسے میں نے حمزہ بھائی سے پوچھا، تو کب سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے یہ شوق کا آپ نے آغاز کیا،
اور کتنے ٹائم سپین سے ہے، بچپن سے تھا، اور مطلب کہ فیملی میں ساتھ آپ کے کس کو دیکھ کے ہوتا ہے نا کہ انسان دیکھتا ہے کسی کو اور اس کو دیکھ کے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ اس چیز میں کروں. تو بتائیں گے کتنے ٹائم سے اور یہ کب یہ آپ میں شوق آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی جو کبوتر پروری کا شوق ہے مجھے ورثے میں ملا ہے، کیونکہ میرے جو بڑے بھائی مرحوم شاہد اقبال وہ شوق کرتے تھے. انہوں نے گھر پہ کبوتر رکھے ہوتے تھے، اور تقریباً 1983 میں جب میں تھوڑا سا ہوش سنبھالا، میں کلاس 3 میں تھا اس وقت، تو میں نے باقاعدہ جو ہے اس شوق کو اپنا کے شوق کرنا شروع کیا. اور 1990 سے میں باقاعدہ ٹورنامنٹس وغیرہ میں حصہ لے رہا ہوں، اور کبوتر پروری میری جاری ہے. اور 2021 کا جو اب یہ مئی کا جو ٹورنامنٹس وغیرہ ہوں گے، یہ میرا 31 سال ہو چکے ہوں گے جب ٹورنامنٹ اڑاتے ہوئے. اور 1990 سے اب تک کوئی سیزن میرا موسم گرما یا سرما وہ خالی نہیں گیا. میں نے لازمی ہر سال ہمیشہ ہر سیزن میں حصہ لیا اور کبوتر اڑائے. 31 سال ہو گئے جی استاد جی کو اس فیلڈ میں. اتنی ہماری ایج نہیں ہے جتنا استاد جی کا تجربہ ہو گیا ہے. دوسرا سوال میرا جو میں استاد جی سے کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ استاد جی کسی چیز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو راستے میں ڈیفیکلٹیز ملتی ہیں، تو استاد جی آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ اس شوق میں آئے؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں بھی، ہم سب بھائیوں کو بھی اکثر جو ہے جو اس شوق سے منسلک ہے تو مشکلات آتی ہیں، پر آپ نے 31 سال کی جدوجہد ہے آپ کی، تو آپ نے بھی تو ان جو ہے وہ مشکلات کو اوور کم کیا. تو ایسی کون کون سی مشکلات آئی تھیں؟ دیکھیں، میں آج جو چیز میں دیکھ رہا ہوں شوق کے حوالے سے، آج سے 30 سال یا 25 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک کامن چیز جو نظر آ رہی تھی ہمیں اس وقت بھی، چونکہ جو شناخت تھی وہ پہچان تھی کبوتر کی ہمیں بالکل بھی نہیں تھی. تو جہاں جس کے پاس گئے اس نے جس طرح کبوتر بھی ہمیں دیا، جس ریٹ میں دیا، اڑنے والے ہیں نہیں ہیں، ہر طرح کبوتر ہم لوگوں سے پرچیز کرتے رہے، لا کے اپنا وقت ضائع کرتے رہے ان پہ. دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہوا کہ تقریباً 91 کے بعد کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور یہ تقریباً 2000 تک یہ پوزیشن رہی. 10 سال بہت زیادہ خرابی کی طرف رہے. تو وہ ہمارا ایک شوق کا پیک ٹائم تھا، اس میں ہم بڑے ڈسٹرب ہوئے شوق کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہم شوق کرتے رہے. ہمیں جو مشکلات رہی ہیں، ہم کبوتر بہت زیادہ اکٹھے کرنا، سارا دن لوگوں سے کلیکشن کرنا، لانا، خرید کے جمع کرنا. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو شاگردوں کو یا سادہ لو شوقینوں کو یہ 2 نمبر کبوتر اس ٹائپ کے مہنگے داموں فروخت کرتے تھے، اور وہ چیزیں آج بھی مجھے نظر آ رہی ہیں. جی بالکل، جیسے استاد جی نے بتایا کہ جو ہے وہ خود سے جب تک انسان جو ہے وہ کاوش نہ کرے تو کامیابی نہیں ملتی. استاد جی جو ہیں وہ اگین حمزہ بھائی والی بات کہ یہ ایک سمندر ہے، اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے. اور جیسے کہ حمزہ بھائی جو ہیں وہ 10 سال سے جو ہیں وہ استاد جی کے ساتھ شوق کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ لرننگ کا پروسیس کبھی بند نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ فیوچر بھی جب استاد جی آئیں تو ہم ان سے مزید بھی جو ہے وہ ایکسٹریکشن کریں. تو اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں. استاد جی 31 سال سے تقریباً آپ شوق کر رہے ہیں، بے تحاشا آپ نے کبوتر دیکھے، بے تحاشا آپ نے نسلیں دیکھیں، ان لمیٹڈ جو ہے وہ آپ کے جو ہیں وہ شاگرد شوق، مطلب آپ کو اس فیلڈ میں کافی ٹائم ہو گیا، 3 دہائیاں ہو چکی. استاد جی ان 3 دہائیوں میں انسان کی ایک چوائس ہوتی ہے، ایک فیوریٹ بریڈ ہوتی ہے. تو کوئی آپ کی بھی کوئی ایسی خاص یا کوئی فیوریٹ بریڈ ہے جو آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہر وہ بریڈ فیوریٹ ہوتی ہے ہر شوقین کی جو اس کے پاس موجود ہو. اس کے علاوہ نا کبوتر خود ایک بہت بڑا استاد ہے، آپ کو گائیڈ لائن دینے والا یہ کبوتر خود ہے. آج دیکھیں، اگر مجھے ایک بریڈ پسند ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے مکو کبوتر پسند ہوں یا زرچے پسند ہوں یا ٹیڈی یا گولڈن پسند ہوں، تو یہ میری پسند ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے سب کے لیے، یہ میری پسند ہے. تو جتنے بھی ویورز ہیں وہ ان کے پاس جو بلڈ لائن موجود ہے، جو ان کے پاس کبوتر ایسے موجود ہیں کہ جو وہ اڑ رہے ہیں اور رزلٹ اچھا دے رہے ہیں، انہی کبوتروں پہ ڈیپینڈ کریں. کسی کے کہنے میں کسی بریڈ کے پیچھے نہ بھاگیں.
اگر کوئی شخص تعریف کر رہا ہے کہ ٹیڈی بہت اچھا ہے تو ہم اپنے ختم کر کے ٹیڈیوں کے پیچھے بھاگیں، یا گولڈن یا کمگر یا سیالکوٹی، کوئی بھی کبوتر ہو جو آپ کے پاس رزلٹ اچھا دے رہا ہے، آپ کے ویدر کو سپورٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں ویڈیوز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، کراچی کا ویدر کچھ ہے، اسلام آباد کا کچھ اور ہے، لاہور میں کچھ اور ہے، فیصل آباد، ہر علاقے میں الگ الگ ویدر ہے. ہر کبوتر اپنے موسم کے حساب سے بنایا جاتا ہے اور وہ بنتا ہے اور وہ رزلٹ دیتا ہے. تو میری جو فیوریٹ بریڈ ہے وہ، چونکہ میں شوق زیادہ جو اپنا ذاتی شوق کر رہا ہوں وہ کراچی میں کر رہا ہوں. کراچی میں ہوائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بادل بہت زیادہ چلتے رہتے ہیں وہاں پر. تو مجھے وہاں جو بریڈ پسند ہے وہ لو فلائر بریڈ ہے، وہ پسند ہے کیونکہ ان کی واپسی بہت اچھی ہے. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 50 کبوتر ہیں، آپ نے پھڑکانا شروع کیا تو بازی والے دن تک 50 ہی کبوتر رہیں گے، ان میں کمی نہیں آتی، ضائع نہیں ہوتے وہ کبوتر. تو اس طرح کی بریڈ جو ہے مجھے پسند ہے. اچھا ویورز کو میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ویسے تو سبھی جانتے ہیں، پر جو ہمارے بھائی نئے ہیں جو جوائن کر رہے ہیں، کہ استاد جی کو یہ ٹائٹل پورے آل اوور دا پاکستان، پورے ایشیا، بلکہ جو جس دنیا کے جس کونے میں بھی شوق کرتا ہے، استاد جی کے پاس جو ہے وہ یہ ٹائٹل ہے کہ استاد جی کے جو کبوتر ہیں ماشاءاللہ پورے کراچی، پورے ریجن میں، اس پورے پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ وہ بہترین پرواز دیتے ہیں. اور ان کے کبوتر جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے مطلب کہ میں اکثر ابھی ویڈیو سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ استاد جی کے کبوتر جو ہیں وہ پورا دن پوری رات اڑتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتا. تو یہ استاد جی کو یہ ٹائٹل حاصل ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے، استاد جی خود، ان کے پاس ایسے پرندے موجود ہیں اور بے شمار کلپس ہیں استاد جی کی، لائیو کوریجز ہیں. استاد جی جو ہے وہ آگے جب شوق سٹارٹ ہوگا تو آگے بھی جو ہے وہ آپ کو ہمارے چینل سے بھی ہم جو ہے وہ استاد جی کا جو ہے وہ لنک شیئر کریں گے کہ استاد جی کے کبوتر واقعی ہی ایک جو ہے وہ ان کی یونیک چیزیں ہیں. لو فلائر میں استاد جی کا نام ہے اور استاد جی کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں. تو استاد جی اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں کہ ہائی فلائر اور لو فلائر دونوں کا شوق آپ کرتے ہیں، تو ان دونوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں آپ؟ مطلب کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا اور پھر آگے ان کی بریڈز اور آگے ان کا مطلب کہ کیسے آپ جو ہے ان کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں شوق جو ہے وہ خود انسان کو مینیج کروا دیتا ہے. اب ہائی فلائر کا شوق ہمیں بچپن سے، ہم نے شروع میں جب کبوتر بازی شروع کی تو ہائی فلائر سے شروع کی، تو وہ ایک ہمارا بیسک شوق ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. وہ بے شک ہم ٹورنامنٹ اڑائیں یا نہ اڑائیں اس کا اپنے گھر سے، لیکن ہم نے وہ شوق اپنا جاری رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ پہلے کراچی میں یہ تھا کہ 2 سیزن ہمارے اڑتے تھے. فار ایگزامپل اگر اپریل میں ہائی فلائر کا شوق ہوتا تھا تو مئی میں ہمارا لو فلائر کا شوق ہوتا تھا. تو جہاں کہیں بھی یہ دونوں شوق ایک ساتھ کیے جاتے ہیں تو انہیں 1 مہینے کا ٹائم مل جاتا تھا اس میں. تو اس میں کورنگ اچھی ہو جاتی تھی. آپ کا اسپیس اچھا ہونا چاہیے اور رولز کے اکارڈنگ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس بڑے جال بنے ہوئے ہیں، ایک طرف ہائی فلائر کے ایک طرف لو فلائر کے، تو وہ مینیج ہو جاتا ہے. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ عام لوگ بھی کر رہے ہیں اسے. جی بالکل. اچھا استاد جی مطلب کہ ہائی فلائر اور لو فلائر ان دونوں کی کوئی سیٹنگ میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں ہائی فلائر ایک الگ پیٹرن کا کبوتر ہے، اس کی اڑان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، اس کا اڑنے کا جو انداز ہے، جو سٹائل ہے وہ کچھ اور ہے، لو فلائر کا کچھ اور ہے. تو ان کے پیٹرن میں بالکل فرق ہے اور ان کا طریقہ کار میں فرق ہے، ان کے رکھ رکھاؤ میں فرق ہے، ان کی جو بچوں کو کیسے اڑایا جاتا ہے، کیسے انہیں لگایا جاتا ہے، رات کو کیسے لگایا جاتا ہے، دونوں میں بہت بڑا ایک ڈفرینس ضرور ہے. لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ وہ بھی کبوتر ہے، یہ بھی کبوتر ہے. ہم نے دونوں کو اگر کیئر اچھی کریں گے تو رزلٹ دیں گے. یہ اگر کیئر اچھی نہیں کریں گے تو دونوں چاہے کتنے بھی اچھے آپ کے پاس کبوتر ہوں، آپ کی ٹریٹمنٹ اچھی نہیں ہے، آپ کا میتھڈ اچھا نہیں ہے، تو آپ کو رزلٹ نہیں دیں گے کبھی بھی. یہ اچھا استاد جی پورے پاکستان میں آپ کے وزٹس رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ جو ہیں وہ اس شوق میں جو ہیں وہ اپنے اون پہ، اپنے بھی آپ پہ خود جو ہیں وہ، جیسے آج آپ شیخ حمزہ صاحب کے پاس ہیں، اس طرح بے شمار آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے وزٹس رہتے ہیں. تو اسلام آباد آ کے یہاں کے ویدر کا اور کراچی کے ویدر کا آپ کیا کمپیریزن کرتے ہیں؟ مطلب یہاں کا ایک تو آپ کو ویدر کیسا لگا،
یہاں کے شوق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہاں کے ویدر کو، اور وہاں کا جو ویدر ہے کچھ بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ کو یہ ڈفرینس اور یہ ویدر کے بارے میں۔ دیکھیں ویدر اس وقت کراچی ہو یا اندرون سندھ ہو، تقریباً پنجاب میں بھی زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہ یکساں رہتا ہے۔ اس میں موسم گرم سرد ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اگر صبح 5 بجے 5:30 بجے کبوتر اڑائے گئے ہیں تو رات تک اگر موسم رکا ہوا ہے کراچی میں تو رکا رہتا ہے۔ اگر ہوا چل رہی ہے صبح سے تو تقریباً شام تک شام تک رہتی ہے ہوا، اس کے بعد سلو ہو جاتی ہے۔ یہاں جو اسلام آباد راولپنڈی میں نے جو ایک چینج دیکھا ہے بہت بڑا، وہ تقریباً مجھے بھی یہاں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہاں کی کبوتر بازی کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے۔ یہاں صبح اگر کبوتر اڑائے گئے ہیں تو اس وقت ویدر کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے بعد 10-11 بجے بھی چینجز آ سکتی ہیں، 2-3 بجے بھی چینجز آ سکتی ہیں، کسی وقت بھی یہاں جو آندھی والی ہوا چل جاتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ شوق کے لیے ایک بہت مشکل علاقہ ہے یہ، کیونکہ اس پیٹرن پر میری کافی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی ہے، اور اس پیٹرن کو تھوڑا سا آپ اگر چینج کریں گے تو آپ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ جو ہائی فلائر کے جو ہمارے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کبوتر نہ آ کے، مجھے کل بتایا گیا یہاں کے ایک دن ایسا بھی چلا ہے کہ تقریباً ایک ایک گھر سے 50-50 کبوتر جو پھڑکائے ہوئے تھے وہ نہیں آئے۔ تو یہ بہت بڑا لاس ہے، ایک شوقین کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی ہے، نئے سرے سے کبوتر بنانے پڑتے ہیں، وہ 1 سال 2 سال پیچھے چلا جاتا ہے وہ۔ تو میں نے کچھ ایڈوائزز دی ہیں یہاں، انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے اسلام آباد کے لیے، راولپنڈی کے لیے، پھر دیکھیں آگے کیا رزلٹ آتا ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، استاد جی جو ہیں وہ ایڈوائسز جو بھی ہوں گی انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ بہترین ہی ہوں گی۔ استاد جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا، میں نے ابھی آپ سے سوال کیا موسم کے بارے میں، تو جیسے آپ نے اس موسم کو دیکھا 10 سال سے، ماشاءاللہ آپ اس موسم سے منسلک بھی ہیں، آپ کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ یہاں کے موسم کے حساب سے دوستوں کو جو شوق کرنے والے ہیں، کون سے باڈی سٹرکچر کا آپ کبوتر جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ذرا ہمارے ویورز کو بھی بتائیں تاکہ ان کے بھی کوئی علم میں اضافہ ہو سکے اور ہمارے بھی۔ دیکھیں اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے، یہ راولپنڈی بھی، کہ یہاں سال میں 2 سیزن شوق کیا جاتا ہے، ایک اکتوبر میں کرتے ہیں اور دوسرا جو تقریباً مئی میں آ جاتا ہے، جیٹھ میں جو شوق کیا جاتا ہے۔ یہاں جو میں نے اپنا سروے کیا اور آبزرو کیا، یہاں آپ کو 2 پیٹرن کے کبوتر رکھنے پڑیں گے۔ آپ کو جیٹ کے لیے کبوتر دوسرا چاہیے یہاں، اور اکتوبر کے لیے کبوتر آپ کو دوسرے ڈیفرنٹ باڈی سٹرکچر کا چاہیے۔ اب کراچی میں یا سندھ کے جو دیگر شہر ہیں وہاں گرمی سردی میں ایک ہی پیٹرن کا کبوتر چل جاتا ہے، اور یہاں چونکہ موسم میں بڑا تغیر ہے، چینجز بہت زیادہ ہیں، تو جیٹ کے حوالے سے ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ جیٹ میں اکثر یہاں جو ہے وہ زیادہ تر اڑانوں میں موسم بند رہتا ہے، گرم ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں جتنا سلم باڈی کا کبوتر ہوگا نا، گوشت خورا کبوتر نہ ہو، اس کے ویٹ نہ ہو زیادہ کبوتر کا، یعنی بہت زیادہ اس کی جو بونز ہوتی ہیں، ہڈی ہے، اس کا جو کندہ ہے پتلے کندے کا کبوتر ہو، اس کی ہڈی کلیئر ہونی چاہیے، اس کے اوپر زیادہ گوشت نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو دم اور پر کا سائز ہے وہ کوشش کریں کہ وہ تقریباً سیم ہو یا 19-20 ہو، زیادہ ڈفرینس نہ ہو۔ چھوٹے پر کا کبوتر یہاں رزلٹ نہیں دے گا آپ کو، اگر رزلٹ دے گا بھی تو سینکڑوں میں ایک آدھا کبوتر دے گا۔ اب وہ ایکچولی کوئی اختلافی بات آ جائے نا، جس طرح میں نے کہا کہ چھوٹے پر کا کبوتر رزلٹ نہیں دے گا، تو اس میں 10 بندے یہ کمنٹس بھیج دیں گے کہ نہیں جی میرے پاس ہے وہ تو بہت اڑتا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہر کبوتر ٹھیک بھی نہیں ہوتا، ہر کبوتر خراب بھی نہیں ہوتا، سینکڑوں میں سے 1-2 کبوتر چھوٹے پر کے بھی چلتے ہیں کیونکہ وہ تیز پرے ہوتے ہیں۔ بند موسم میں ہمیں کبوتر کی اڑان ٹھنڈی چاہیے، جو پر سلو چلائے گا، ہائٹ پہ اچھی طریقے سے جائے گا، وہ اس کی اتار بھی اچھی ہوگی، جذبات میں کبوتر نہ اڑے، تو وہ ایک درمیانہ کبوتر۔ اور اکتوبر چونکہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا یہاں پر، اس میں موسم بہتر ہوتا ہے، اگر بارشیں برسات نہ ہوں تو موسم تو ویسے بھی خیر ٹھیک ہی ہے، وہ تو قدرتی ایک آفت ہے جس پر بھی آ جائے گی۔ اکتوبر میں اگر آپ کا تھوڑا بہت گوشت خورا کبوتر ہے بھی، ویٹڈ کبوتر ہے بھی، وہ بھی چلے گا۔ اور میری ایڈوائس یہ پنڈی اسلام آباد کے شوقینوں کے لیے کہ اکتوبر کے لیے وہ کبوتر آپ بنائیں جن کی ذاتی اڑان 2 سے 2:30 بجے 3 بجے سے زیادہ نہ ہو۔ اگر اکتوبر میں بھی اگر آپ شام والے کبوتر اڑائیں گے اپنے، تو وہ کبوتر آپ کا اتار نہیں کرے گا، وہ ٹائم آؤٹ ہو کے بیٹھے گا، ٹائم اوور ہو کے بیٹھے گا، وہ کبوتر کی واپسی جو ہے ممکن نہیں ہوگی۔ تو یہاں 2 پیٹرن کے کبوتر رکھیں،
जेठ के लिए अलग कबूतर रखें और अक्टूबर के लिए अलग कबूतर रखें, वो इंशाल्लाह ज़ाया भी नहीं होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा हो जाएगा। उस्ताद जी ने जो बातें बताई, मेरे ख्याल से इससे बेहतर और इससे परफेक्ट मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत ही आसान अल्फाज में उस्ताद जी ने जो है वो सब कुछ जो है वो खोल के सामने हमारे व्यूअर्स के रख दिया। और मैं जो है वो इंतहाई दिल से दोबारा मशकूर हूँ कि जो इतनी ज़बरदस्त नॉलेज उस्ताद जी ने हमें दी। उस्ताद जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। मैं क्योंकि उस्ताद जी जो है वो थकावट जो है वो ऑलरेडी जो है 3 दिन से आए हुए हैं, और फिर भी जो है अगेन जो है इन्होंने हमज़ा भाई ने उस्ताद जी ने जो है वो प्लान करके हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आखिरी सवाल उस्ताद जी से करूँगा। उस्ताद जी, कबूतर का जिस्म पर इन दोनों में से आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिस्म को, पर को, या इन दोनों चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है? आखिर में जो सारा कंक्लूजन है, क्रक्स है, हमें बस निकाल दें। देखें, बुनियादी तौर पर जो है हम अगर कहीं जाते हैं शौक़ देखने के लिए, कोई भी हमारे पास आता है या कोई भी शौकीन, आपने देखा होगा कबूतर को पकड़ते ही सबसे पहले उसकी आंख चेक कर रहा होता है और डिफरेंट चीज़ों को लोग देख रहे होते हैं। हालांकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं कई बार चैम्पियन बन चुका हूं, अल्लाह पाक ने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रजिस्टर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, वो अल्लाह पाक ने हमारे हिस्से में लाए, हमें मिले और पूरी दुनिया में शौक़ करवा रहे हैं। लेकिन मैं आज भी कबूतर परवरी का 5% भी समझ नहीं सका। ना मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं 5% भी इस शौक़ को समझता हूँ, क्योंकि ये एक सीखने का मरहला है। कबूतर की अहमियत उसकी आँख में छुपी हुई नहीं है। कबूतर अपने स्ट्रक्चर से उड़ता है हमेशा। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो सीने की हड्डी है और उसका जो कुंदा है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अक्सर लोग जो है ना कबूतर का पर खोल के देखते हैं, तो मैंने कई लोगों से सवाल पूछा कि भाई इसके पर को खोल के इसमें से आप क्या चीज़ देखते हैं। तो कई लोग इसका जवाब जो है ना मुझे प्रॉपर दे नहीं सके। वो एक आदतन देखा जाता है, जबकि कबूतर का जो कुंदा है वो एक बहुत बड़ी किताब है। इसका पहले पर से लेकर 10वां पर और 10वें पर से अंदर जो बगल के जो पर होते हैं इस कबूतर के, ये एक बहुत बड़ी किताब है जो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। और आप उसे जितना प्यार से पढ़ेंगे, समझेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिल जाएगी। कबूतर का स्ट्रक्चर और उसका जो ये बाजू हैं, इनका आपस में कंपेयर करके इनकी ब्रीडिंग करवाना और फिर बच्चों से रिज़ल्ट लेना, ये हर शौकीन के लिए बहुत ज़रूरी है और यही कामयाबी की ज़मानत है इंशाल्लाह। जी, उस्ताद जी ने बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो अल्फाज में हमें बताया और बड़ी अच्छी नॉलेज आज मुझे उस्ताद जी से मिली। कुछ ऐसी बातें जो कि आज उस्ताद जी के पास बैठे तो सीखने को मिली। उस्ताद जी, हमारे चैनल के बारे में और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारा जैसा कि हमारा चैनल नहीं है, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बताना चाहें आखिर? मैं तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो आज ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चूँकि एक नया चैनल है, ये हम सब ने मिलकर प्रमोट करना है। और जिस तरह आप देख रहे हैं, मेरी जो ज़ाती कबूतर परवरी है वो नए लोगों के साथ ही ज़्यादातर मैं अटैच रहता हूँ। उन्हें प्रमोट करना, उनके शौक़ को आगे लेकर जाना, ये एक ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है। तो आज मैं ये फ़र्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल्स को भी जो है वो हमने प्रमोट करना है, नए चैनल्स को। तो आज अगर इस चैनल पर हमारे पास जो सब्सक्राइबर हैं, मुझे उम्मीद ये है कि जितने दोस्त भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ज़रूर इसे आज अभी इस वक्त सब्सक्राइब भी करेंगे। और इस चैनल को हमने लाखों में सब्सक्राइबर में पहुंचाना है इंशाल्लाह, और मिल के पहुँचाना है। और ये चैनल आपके शौक़ के लिए ज़रूर बहुत अच्छा काम करेगा। जी, तो व्यूअर्स, उस्ताद जी जो है वो अगेन हमारी सपोर्ट के लिए उस्ताद जी थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो हमें सपोर्ट किया और हमें नॉलेज दी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हमज़ा भाई को ज़रा कॉल आ गई थी, ज़रा ज़रूरी, तो वो चले गए थे। अगेन क्रेडिट गोज़ टू हमज़ा भाई एंड उस्ताद जी। अवैस भाई भी हमारे साथ हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, मुनीर भाई भी हमारे साथ हैं। जो सारा बैक एंड जो काविश थी, शेख हमज़ा साहब, उस्ताद जी, जिन्होंने मिल के जो है वो हमें अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, हमें इतनी मालूमाती बातें बताईं
کہ ہمارے جو آنے والے نئے شوقین ہیں اور جو آلریڈی شوق سے منسلک ہیں ان کو جو ہے وہ اس سمندر میں سے چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی جو ہے وہ سیکھنے کو ملا اور مجھے خود ملا. تو میں تمام ویورز کا شکر گزار ہوں. جی تو ویورز حمزہ بھائی جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں, ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. تو میں استاد جی سے ایک بہت ہی ضروری سوال کروں گا کہ استاد جی کراچی میں جو ہے وہ آپ نے گرینڈ الائنس بنایا, اس ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے جتنے کبوتر پروری سے منسلک تھے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے کیا, اور شروع سے ہی جو ہے وہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ ورکنگ کرتے آ رہے ہیں, اور آپ کی بڑی سپورٹ رہی ہے, کاوش رہی ہے نئے آنے والوں کے لیے بھی اور جتنے بھی شوق سے منسلک ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جڑے رہیں. اس گرینڈ الائنس کے بارے میں استاد جی آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کتنا کیسا اس کا ایکسپیرینس رہا, آپ نے کیسے یہ کیا سارا مینیج, جو کہ سب کو ایک جگہ پہ لانا انتہائی مشکل کام ہے, ذرا اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں گے. دیکھیں یہ سابقہ جو روایات تھیں وہ یہ تھیں کہ کراچی میں ہر علاقے میں علاقائی ٹورنامنٹ اڑائے جاتے تھے. کراچی میں 18 ٹاؤنز ہیں اور بہت بڑا رقبہ ہے, بہت بڑا علاقہ ہے. ہر ٹاؤن کی ایک الگ کمیٹی ہوا کرتی تھی, الگ کلب ہوا کرتے تھے, وہ جو شوق کرواتے تھے. اور کراچی کی سطح پر بھی 3 سے 4 کلبز ایسے تھے جو کراچی کی سطح پر کبوتر پروری کے ٹورنامنٹس آرگنائز کرتے تھے. تو یہ ہمارے ذہن میں ایک چیز آئی کہ کیوں نہ ہم ان سب کو یکجا کریں, ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے جس میں ہر کلب کی نمائندگی ہو, ہر کلب سے شوقین اس میں حصہ لیں, جو بڑے سے بڑے چیمپئنز ہیں وہ یہاں پر آئیں, شوق کریں ہمارے ساتھ, اور مل کر اس شوق کو پروموٹ کیا جائے اور کراچی سٹی کا ایک چیمپئن بنایا جائے جو ہائیسٹ آور ٹیکرز ہو. اس سلسلے میں ہم نے ڈیفرنٹ کلب سے رابطے کیے, لوگوں سے ملاقاتیں کی, بہت اچھا رسپانس دیا. خاص طور پر بالخصوص آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ہمیں اس چیز کے لیے بڑے پازیٹیو سائنس دیے, اور ہم نے مل کر ایک گرینڈ الائنس بنایا جو آل کراچی ویلفیئر کوہ نور پاکستان گرینڈ الائنس سے اس وقت کام کر رہا ہے. اور پوری کراچی کو یکجا کیا گیا, جو 30-30 40-40 چھتیں تقسیم ہوا کرتی تھی وہ ایک باکس میں آ گئیں, اور کراچی کا ایک چیمپئن بن کے سامنے آ رہا ہے. ہم نے اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنا دیں, اس میں ہمارے ڈائمنڈ, گولڈ, سلور, برونز کیٹیگریز بنا دیں, ہر کیٹیگری کے الگ الگ چیمپئنز ہم اس میں اجاگر کرتے ہیں. تو شوق میں ایک بڑی محبت کی, ایک پیار کی فضا قائم ہو گئی, اور میری یہ خواہش ہے کہ اسی ٹائپ کے گرینڈ الائنس پاکستان کے تمام صوبوں میں بننے چاہیے اور ہر شہر میں بننے چاہیے. یہی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی ایک بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ ہم نے اس شوق کو بہتر بنانے کے لیے مل کر چلنا ہے, اور ملیں گے تو کامیابی ہوگی. خاص طور پر اس وقت ہم راولپنڈی اسلام آباد کے شوقینوں کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا, خاص طور پہ چھوٹے شوقینوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ شوق کریں, وہاں شوق کریں جہاں آپ کا دل مانتا ہو, آپ کو لگتا ہو کہ یہ شخص شوق اچھا کروا رہا ہے, چاہے آپ کی ان سے دوستی ہو, ناراضگی ہو, اگر وہ شخص شوق اچھا کروا رہے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کا ساتھ دیں. کامیابی انہی قوموں کو ملتی ہے کہ جو اچھے اور ایماندار مخلص لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر میں اپنی دوستی کی وجہ سے کسی غلط انسان کا ساتھ دوں گا تو میں بھی جواب دوں گا اس کا آخرت میں. تو ہم نے مل کر شوق کو پروان چڑھانا ہے, بہتری کی جانب لے جانا ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں ہائی فلائنگ کا شوق بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. اس وقت جو ہار جیت کے فیصلے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقہ کار سے کیے جا رہے ہیں. میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ یہاں پر ہائی فلائنگ کے ساتھ ساتھ اب لو فلائنگ کے شوق کو بھی اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہاں زیادہ تر چھوٹا طبقہ اس شوق میں انوالو ہے, اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اپنی جابس کرتے ہیں اور اپنا شوق بھی کرتے ہیں. ہائی فلائر قدر ایک مہنگا شوق ہے, آپ کو 100-150 کبوتر رکھنے پڑیں گے, اس میں سلیکشن کر کے پھر آپ کو 11 کبوتر نکالنے ہیں. جبکہ لو فلائر اگر آپ کے پاس 15 سے 20 کبوتر بھی ہیں تو ان میں سے آپ سلیکشن کر کے 11 کبوتر بہت آسانی سے نکال لیں گے, کیونکہ ضائع ہونے کا ریشو ان کا بہت کم ہے. اس شوق کی جانب بھی آئیں, ہائی فلائر کا بھی شوق کریں, لیکن لو فلائر کے شوق میں جب آپ لوگ آئیں گے, انٹر ہوں گے, تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر سال کوئی نئے چیمپئن بن کے سامنے آئیں گے, اور کوئی بھی چھوٹا انسان بھی چیمپئن بن سکتا ہے, بڑا انسان بھی چیمپئن بن سکتا ہے. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کے ارادے بڑے ہوں, جو مخلص ہو اس شوق کے ساتھ. میری نظر میں وہ انسان سب سے بڑا ہوتا ہے. تو آپ لوگ شوق کو بہتر بنائیں, اس طرح گرینڈ الائنسز یہاں پر بنائیں, ناراضگیاں ہیں انہیں ختم کریں, اس پیار محبت کو پھیلانے کی کوشش کریں. یہ بہت اچھا شوق ہے ہمارا. اس شوق میں اچھائی تب نظر آئے گی جب ہم سب ایک پیج پر, ایک پلیٹ فارم پر, ایک چھت تلے جمع ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
بہت اچھا پیغام دیا جی استاد جی نے، اور جس طرح کے استاد جی نے بتایا کہ ہمیں بھی جو ہے یہاں پہ ایک گرینڈ الائنس بنانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہم بھی جو ہے وہ سارے جو شوق کرنے والے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ حمزہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں، میں مائک حمزہ بھائی کو دیتا ہوں، وہ کوئی ہمیں ہم سے کوئی 2-4 باتیں وہ بھی شیئر کریں گے۔ حمزہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو استاد نے بات کی کہ یہاں پہ لو فلائرز کے شوق کو اجاگر کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں، اور امید ہے کہ جلد راولپنڈی اسلام آباد میں لو فلائرز کا شوق بھی جو ہے نا وہ بڑی ترقی کی طرف جائے گا۔ ہائی فلائرز کو تو ہے ہی ہے، بہرحال انشاءاللہ لو فلائرز بھی بڑی آگے جائے گا، جو کہ یہاں پہ بالکل ختم ہو چکا تھا، لو فلائرز کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ، اور یہ کریڈٹ میں استاد عبدالباسط کو دوں گا کہ پوری دنیا میں اگر لو فلائرز کبوتروں کو اجاگر کیا اور سامنے لا کے کھڑا کیا تو وہ استاد عبدالباسط نے کیا۔ رات رات تک اڑا کے دکھانا، اگلے دن تک اڑا کے دکھانا، 30 گھنٹے 35 گھنٹے کی پروازیں، یہ ناممکن سی کبوتر بازی ہمیں نظر آتی تھی۔ تو یہ استاد جی کو سارا کریڈٹ ہے کہ لو فلائرز کو اتنا انہوں نے پروموٹ کیا، اور پوری دنیا اب لو فلائرز کو دیکھتی ہے اور ان کو ان کے شوق کو جو ہے نا سراہتی ہے کہ واقعی یہ کوئی پرندے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک اپنی ایک ٹپ دوں گا تمام میرے جو دوست شوقین بھائی ہیں، کہ میں لاہور بھی کچھ دن پہلے گیا، آگے پیچھے بھی جاتا رہتا ہوں، KPK میں بھی جاتا رہتا ہوں شوق کے حوالے سے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ زیادہ تر جو میرے سے ایک ہی بات کہتے ہیں، بس ٹیڈی کبوتر۔ تو وہ جو میں لوگوں کا جائزہ لیتا ہوں کہ وہ نسلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، نسلوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کام میں نے بھی کیا کسی دور میں نے بھی بہت ٹیڈی اکٹھے کیے، ایک نسل اکٹھی کی کہ بھائی یہ 35 والے ہیں، یہ ہیں، تو مجھے رزلٹ نہیں ملا۔ تو جب میں نے اچھے کبوتر کو، یہ استاد نے بھی بتایا کہ آپ نسلوں میں سے نکل کے، رنگوں میں سے نکل کے آپ کبوتر کی شناخت کرنا سیکھیں۔ جب ہم نے اچھے کبوتر کی شناخت سیکھی کہ یہ اس طرح کے پر ہوں، اس طرح کا باڈی سٹرکچر ہو، اس طرح کی اس کی چال ڈھال ہو، تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ نسلوں میں کبوتر بازی نہیں ہے، یہ کبوتر کے اندر وہ خود بے شک کسی رنگ شکل صورت کا ہو، کبوتر خود اپنا آپ بتاتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے۔ تو یہ میرا تمام جو ہیں شوقین، جو میرے دوست بھائی مجھے دیکھیں، تو وہ یہ جو خوبصورت پرندے کھڑے کر کے لوگ لاکھوں روپے کے بیچتے ہیں، ان پرندوں سے جان چھڑائیں اور ایک اچھے کبوتر کی شناخت کرنا سیکھیں، اچھے استاد کو کے ساتھ وہ جوائن کریں اور اچھے کبوتر کو پرکھیں اور ان سے وہ شوق اپنا پورا کریں، تو اسی میں ان کو مزہ بھی آئے گا، بجائے کہ وہ خوبصورت پرندے جالوں کی زینت بنا کے تو ان میں پیسہ بھی ضائع کریں، اپنا ٹائم بھی ضائع کریں اور وہ اینڈ میں مایوسی ہو۔ تو یہ میرا تمام اپنے شوقین دوستوں بھائیوں سے ایک مشورہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کا۔ استاد جی ہر دل عزیز، جو ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں بہت ہی زبردست طریقے سے ہر چیز آسان لفظوں میں بیان کی۔ اویس بھائی آپ کا بھی شکریہ آپ کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا شوق کے لیے، شوق کو پروموٹ کرنے کے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ شوق کی مزید بہتری ہو اور نئی سے نئی اچھی بات آپ تک پہنچے۔ بالکل تھینک یو اویس بھائی۔ استاد جی اگین جاتے جاتے میں آپ کا انتہائی دل سے مشکور ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ شیخ صاحب اگین جتنا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، سارا جو سہرا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ ہو گئے، اویس بھائی ہو گئے، منیر بھائی، جتنے بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم بھی جو ہے وہ اس سمندر میں سے کوئی ایک قطرہ ہی جو ہے وہ لے سکتے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ویورز نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم دوبارہ استاد جی جب آئیں گے تو ہم ان سے جتنی بھی معلومات ہو سکے گی، جو بھی کبوتر پروری سے ریلیٹڈ، لو فلائر سے، ہائی فلائر سے، جو ہم ان سے لیں گے، ان سے سوالات کریں گے، کیونکہ استاد جی جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ سارا ایکسپلین کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ استاد جی کا جو ہے وہ اپنا بھی فیس بک پہ استاد عبدالباسط کے نام سے چینل بنا ہوا ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کو بھی جو ہے وہ تاکہ ان کا بھی آپ کو شوق پتہ لگ سکے۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔